الذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا، وہ جو بعد میں آنے والے ہیں نا مہاجرین اور انصار کے بعد، اور ان سے محبت کرنے والے، آگے کہا ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے مہاجرین انصار کے لیے دعا کیا کریں گے۔ یہ بات تو ایسٹرن مسجد کے اوپر 100% سیٹ آتی ہے۔ کیوں؟ ہم یہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کر کے کبھی کسی مہاجر کا ذکر، کبھی کسی انصار کا ذکر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم محفل کرتے ہیں، بعد میں وہ دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا اس سورہ حشر کے اندر ہمارا ذکر ہے۔ اور اگر میں کہوں نا سیکرٹ باتیں کسی کو بتانا نا، اگر میں کہوں تو ایسٹرن مسجد والے نکال دیتے ہیں۔ ایسٹرن مسجد والا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق ہمیں دی ہے۔ اچھا، اس کا ایک مزاج ہے ان کی تعریف کرنے کا، مہاجرین انصار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ محدثین کا ایک طریقہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ حدیث کے اندر ابواب لکھتے ہیں، مہاجرین کا، انصار کا، تو وہ ان کے ابواب لکھ کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی یہ شان، حضرت عمر کی یہ شان، حضرت فاطمہ کی یہ شان، وہ اس طرح سے ایک علمی کام لکھ کے کرتے ہیں، اس طرح سے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ محدثین کا طریقہ ہے۔ اور اب آئے میاں محمد بخش کا طریقہ، صوفیاء کا طریقہ، داتا صاحب کا طریقہ۔ صوفیاء کا طریقہ کیا ہے؟ وہ لکھتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، مگر اس فیلڈ میں ان کا وہ اتنا نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ساتھ سناتے ہیں، ساتھ کھلاتے ہیں، اور اپنی محبت کا یوں اظہار کرتے ہیں۔ یہ طریقے صوفیاء ہے، یہ صوفیاء کا طریق ہے کہ ان کی مجالس کرنا اور ان کا ذکر کرنا خاص کر۔ اب ہم الحمدللہ مجلسیں تو کرتے ہیں، یہاں بھی کرتے ہیں، پوری ہر جگہ پہ کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک تھوڑی سی چیز ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب ہمیں اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہدینا، دو آنکھیں، میں علم نجعل لہ عینین، میں نے دو آنکھیں دی ہیں۔ اچھا، اب دو آنکھیں ہمیں کیوں دی ہیں؟ آپ کو پتا ہے ڈالر پر جو اس پکچر پر ہے اس پر ایک آنکھ ہے کہ دو؟ یہ جو لگتا ہے میں ڈالر کسی لکھیے ہی نہیں، میں کسی پنڈ سے پاکستان سے بیان سے نکل لیا ڈالر دے اتر کنیا آنکھاں نے۔ اچھا، اب ڈالر پر ایک آنکھ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ڈالر کی آنکھ لی گئی ہے پیرامڈ سے، مصر سے، اور جو مصر کے لوگ تھے وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، وہ صرف دنیا کو مانتے تھے، اس لیے وہ ایک آنکھ سے ہی دنیا کو دیکھتے تھے۔ تو ایک آنکھ کا مطلب ہے جو صرف اس جہان کو دیکھے، اور دو آنکھیں اللہ کہتا ہے میں نے دی ہیں، علم نجعل لہ عینین، میں نے دیکھی ہے ڈالر والی آنکھ نہیں، دو آنکھاں میں نے دی ہیں، اس جہان کو بھی دیکھو اور اس جہان کو بھی دیکھو، دونوں کو دیکھو، تمہیں اس لیے دو آنکھیں دی ہیں، دو نظریں ہونی چاہیے۔ اچھا، اب محفل کو کراتے ہیں، اب محفل کے اندر کیا ہے؟ محفل کے اندر کیا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ہمارے کانوں کا مزہ، توجہ فرمائیے، ایک ہوتا ہے کانوں کا مزہ، تھوڑی دیر ذرا مزہ آئے، اچھی آواز کا، ایک یہ ہے، اور دوسرا ہے کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر کوئی چیز علمی طور پر بیٹھ جائے۔ یہ کتنی آنکھیں ہو گئی؟ اب دو، ایک ہوگی علمی آنکھ اور ایک ہوگی مزے کی، مزے والی آنکھ۔ اچھا، کھانے بھی، مثلا کھانا ہے، پینا ہے، اگر پانی بھی اللہ نے دیا، کھانا بھی دیا، تو پانی کی بھی ضرورت ہے اور کھانے کی بھی ضرورت ہے، اور اگر بندہ صرف کھاتا ہی جائے اور پانی کی طرف توجہ ہی نہ دے اور پانی موجود ہی نہ ہو، تو یہ محمد بیٹھا ہے، اس کو پتا ہے کہ وہاں پانی اور کیا مسئلہ ہے اس کا، یہ ہر کو آدھا گھنٹہ سنا کے آیا اپنی کہانی۔ ہمیں دونوں چیزیں، پانی کی بھی ضرورت ہے اور دوسرا میں نے کیا کہا، کھانے کی بھی ضرورت ہے، اس جہان کی بھی ضرورت ہے، اس جہان کی بھی ضرورت ہے، دونوں چیزیں۔ اب ہمیں کیا ہے، محافل کیوں ہوتی ہیں؟ ان میں علمی بات کر کے انڈرسٹینڈنگ کی جائے اور آپ کی علم کے ذریعے سے اندر یقین پیدا ہو، آپ کو علم آئے، آپ کو پتہ چلے، ایک یہ علم کی ضرورت ہے، اور دوسری ضرورت کیا ہے، آپ کوئی آواز سنیں، اچھی آواز ہے، نعت کی ہے، شعر کی ہے، اس سے آپ کو مزہ آئے۔ اب مزہ کیا ہوا، یعنی کھانا بھی ہو، پینا بھی ہو، اب میں کھانے پینے وہ نہیں بات کر رہا، کھانے پینے والے، یعنی علم کی بات بھی ہو اور مزے کی بات بھی ہو۔ لیکن ہماری محفلوں میں کیا ہونے لگا ہے،
وہ جو علم والی بات ہے نا وہ تو چلی گئی زمین کے نیچے، اور جو وہ صرف مزے والی بات ہے نا سننے والی، وہ بات اوپر آ گئی۔ اب ہماری قوم صرف مزے میں ہی رہ گئی ہے۔ وہ اللہ کے بندیوں، اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، 2 طبیعتیں دی ہیں، الگ نجعل لہ، اپنی بات کو سیکھنا بھی ہے اور اس کا مزہ بھی لینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔